السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں؟ تو لاسٹ 78 ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ تو پہلا پارٹ یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو میں نے سوچا اب دوسرا پارٹ بھی دے دیا جائے۔ تیسرا پارٹ تھوڑا لانگ ہوگا پہلے دو پارٹ سے، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں پارٹ 2 کی طرف۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ چینل سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ 4 سال سے چھپا رہا ہوں، تبھی تمہیں بھی حد سے دور کر دیا کہ کہیں مجھے کمزور دیکھ کر تمہارے اندر کی نرر وحدت نہ ڈگمگا جائے۔ یہ 4 سال تمہیں بہادر بنا گئے ہیں، وعدہ اتنا جتنا میں نے امید بھی نہ کی تھی۔ تم اتنی نرر ہو کہ اپنے باپ کے دیے زخم کو بھی ہنس کر جھیل گئی۔ بہت سارا ہون بڑھا جب مجھے اوزان نے تمہاری باتیں سنائی، بتایا کہ تم کتنی اسٹرانگ ہو۔ مجھے ان 4 سالوں کے لیے معاف کر دو، شاید مجھے معافی کا وقت نہ ملے۔ وہ بہت مضبوط عذاب کا مالک ہو کر بھی رو دیا، کیونکہ اس سے وحدہ کے حصے کے آنسو بھی بہانے تھے۔ ایسا مت کہیں ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ، آئی پرومس۔ لیکن مجھے مت چھوڑیے گا پلیز۔ اگر میں رو سکتی نا تو سچی آج بہت روتی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں دعا کروں گی آپ کے لیے، بلکہ میں آج سے ہر دعا آپ کے لیے مانگوں گی۔ میں آپ کی خود کے لیے دی قربانیاں مر کر بھی بھول نہیں سکتی ڈیڈ۔ میرے لیے آپ نے جو کچھ سہا وہ بہت زیادہ تھا۔ وحدہ کی جان سے نکل رہی تھی اور واسم میر کو اس کی دعاؤں نے ہی تو حوصلہ دیا کہ وہ روتی آنکھوں سے مسکرا پایا۔ طلال اور عائزہ مریم نے بھی اس کے بعد وحدہ سے ملاقات کی۔ طلال کی صورت ایک بہت پیارا بھائی پا کر وحدہ کیسے اداس رہ سکتی تھی، پھر اتنی پیاری بھی اور عضو سے شیئر کی گئی ماں، جس کا پہلا ماتھے پر بخشا بوسہ ہی اتنا قوی تھا کہ وحدہ کو یقین تھا یہی عورت اس کی ماں کی کمی کو پورا کرے گی۔ نیم البدل ہی صحیح، کیونکہ عائزہ مریم جیسی ماں اپنی ماں جیسی لگتے دیر ہی کہاں لگاتی تھی۔ اوزان اور زینش واپس تو آئے، مگر زینش کچھ دیر اس کے ساتھ لان میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ رات ہو چکی تھی، زینش کو اس نے ڈنر باہر ہی ہلکا پھلکا کروا دیا، جو زینش ہی کی ضد تھی کہ کچھ پرہیزی ہرگز نہیں کھانے والی، سو اوزان نے بھی اس کے ساتھ ہی ڈنر کر لیا۔ فضا میں پھر سے دھند مل رہی تھی۔ اوزان اس کے ساتھ اس کے بازو کے حصار میں لگ کر بیٹھی، زینو دھیما سا پکاری، مدہوش خاموشی میں ساز سا بکھرا، دونوں بلیک میں ایک دوسرے سے زیادہ جچ اور سج رہے تھے۔ بس زینش کی تازگی اس سے تھوڑی روٹھی ہوئی تھی۔ کہو، زان نے دوسرے پرکشش و مضبوط ہاتھ میں تھاما۔ زینش کا ملائم ہاتھ ہونٹوں کے قریب لے جاتے بوسہ دیا۔ آج سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہایت دھیمی سرگوشی میں وہ آنکھیں اوزان کی آنکھوں میں ڈالے بولی۔ اوزان نے آسودگی سے جھک کر اس کی جبیں چوم لی۔ راحت اسے اور خود کو بخشی۔ میری محبت کی گواہی ابھی تمہیں کائنات کا ہر ذرہ دے گا، تمہیں اچھا لگا؟ اوزان نے تو لاجواب ہی کر دیا۔ اس کے جذبے بھرے سوال پر فوری سر ہلائے مسکرائی۔ لیکن آپ جب یہ گواہی خود دیتے ہیں تب والی خوشی میں ساری زندگی لگا کر بیان نہیں کر سکتی۔ کبھی نہیں سوچا تھا میں نے اس شخص کے لیے اتنی قیمتی ہو جاؤں گی، جسے بس خواب جتنا اپنا بنایا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ بھلے خوشی سے وہ نڈھال تھی، لیکن اس کی سنہری آنکھوں کی بوجھل نمی اوزان دائب انصاری سے برداشت نہ ہوئی۔ خوش ہو تو یہ آنکھیں نم کیوں ہیں زینش؟ خوشی کیا ہے یہ احساس مجھے دلانے والی؟ خود بات بات پر سینٹی ہوگی تو کیسے چلے گا؟ پہلے ہی تم نے اس بندہ بشر کی کافی جان نکال لی ہے، اب تو پہلے جیسا مسکرا دو تاکہ مجھے بھی سکون آئے۔ لہجے میں محبت کے سارے رنگ سمو کر دھیرے سے اس کی گال کو چھوا، جس پر وہ مزید اس کے سینے میں سمٹی۔ آ جاؤ کچھ دیر سو لو، میں بھی مشی کو دیکھو کیسی ہے۔ المان کا مشن مکمل ہو گیا ہے، امید ہے دونوں کی بات ہو گئی ہوگی، کل اس کی فلائٹ کروا دی ہے، المان کے پاس رہ آئے کچھ دن، بہتر فیل کرے گی۔ اوزان کا خود نیند سے برا حال تھا، تبھی زینش نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ زینو کو روم میں چھوڑے وہ اسے چینج کرنے کا کہے، خود میشی کے کمرے میں جانے کو سیڑھیاں اتر گیا۔ سعدیہ وہیں میشی کے روم میں صوفے پر لیٹی تھی، تبھی آہٹ پر جاگ اٹھی۔ جاؤ سعدیہ، تم بھی پرسکون ہو کر سو جاؤ۔ اوزان نے نرمی سے سعدیہ کو تاکید کی، جس پر وہ مسکرا کر سر ہلاتی کمرے سے نکلی۔ کروٹ پر لیٹی تکیہ سینے سے لگا کر نیند میں گم میشی کو دیکھتے اوزان پاس ہی بیٹھا۔ یقیناً اگر وہ پرسکون تھی تو المان سے اس کی بات ہو چکی تھی۔ اتنی پرسکون تھی کہ اوزان نے اس کے سکون کی بارہا نظر اتاری۔ میری جان، میرا بچہ، جھک کر اس کا سر چومے وہ اس کی بے خبری تکتا، دھیرے سے مسکرا کر اٹھا اور لحاف اس پر ٹھیک کروائی، ایک شفقت بھری نظر ڈالے۔ کمرے سے نکل گیا، باہر آیا تو کنول کچن سے شاید پانی لینے آئی تھی اور اوزان کو دیکھتے ڈر کر رکی۔ ڈرے مت، اب آپ کی گردن نہیں دباؤں گا، بس ایک درخواست ہے آپ سے کنول صاحبہ، میرے چاچو کی قدر کیجیے گا، انہیں بہت ٹھوکریں لگی ہیں، بہت چوٹیں کھائی ہیں انہوں نے، آپ مرہم بن کر اپنے کیے کی تلافی کریں، مجھے یا زینش کو مزید آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اوزان کو چاچو نے ہر تفصیل سے کل ہی آگاہ کیا تھا، یہ بھی کہ وہ کنول کو معاف کر کے اپنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ زینش کی بھی یہی خواہش تھی، سو اوزان کو اپنا اعتراض کرنا بے معنی ہی لگا۔ مجھے معاف کر دو اوزان، زینش کیسی ہے؟ میں اس سے مل سکتی ہوں، اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ کنول کی تڑپ کے آگے اوزان جاتے جاتے پلٹا، بہتر ہے ابھی آرام کرنے دے اسے، آپ بھی ریسٹ کریں، صبح مل لیجیے گا، بلکہ صبح آپ اس کے ساتھ ہی رہیے گا، مجھے جلدی نکلنا ہوگا۔ آئی جان اور چاچو ہاسپٹل ہی رکیں گے وحدہ کے ساتھ۔ رہی بات معافی کی
تو میرے پاس چوائس نہیں ہے، بیوی اور بڑی دونوں کا پریشر ہے۔ اللہ آپ کے دل کو صبر دے۔ نرمی اور سنجیدگی سے وہ کنول کے دل کے سارے بوجھ رفع کرتا، واپس چیریاں چڑھ گیا۔ جبکہ کنول نے اداس سی مسکراہٹ دی، خود بھی پانی پینے کچن کے اندر گئی۔ اذان روم میں آیا تو زینش بلیک نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ڈریسنگ کے سامنے فلفی بلیک موزے پیروں پر چڑھائے کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اذان کو امید نہ تھی وہ جاگ رہی ہوگی، کیونکہ اب تک وہ دوا کا اثر ایسا تھا، سستی اور غنودگی مسلسل زینش پر حاوی تھی۔ اذان نے ڈور بند کیا، اپنے قدم زینش کی جانب بڑھائے اور بازو کھول کر اس کے گرد باندھ کر حصارتے ہی اس کے کھلے سنہری بالوں کی خوشبو انہیل کیے، کان کیلوں ہونٹوں سے چومتے زینش کو مسکرانے پر آمادہ کرتا، خود بھی حسین لگا۔ میں تمہارا آتے ہی بنا چینج کے بیڈ پر گر پڑنے کو امید کر رہا تھا، پر یہاں تو مہکی زلفیں سوار کر میرے من پسند رنگ اور من چاہے لباس میں سج سنور کر مجھے بہکے آدمی کی تباہی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شرارت پر امڑتا لہجہ جو زینش کو لجانے پر مجبور کر گزرا، اس کے مہکتے حصار میں پلٹ کر روبرو ہوئی اذان طیب کو مدہوش کرتی سنہری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اب بہکے آدمی نہیں ہے، ایسا مت بولے نا اذان۔ اذان کا خود کو ایسا کہنا زینش کو اچھا نہ لگا۔ تمہارے لیے ہوں آزما لو، ماتھے پر دھیرے سے جھکتے پیار کی مہر ثبت کرتے گمبھیر جذبات سے لہجے میں یقین دلایا گیا، جس پر وہ شوخ مسکرائی۔ نہیں ہے، ہنسی برقرار تھی، جبکہ اذان طیب نے تفصیلاً چمکتی سنہری آنکھوں کی مستی، گلابی گالوں کی لالی اور نرم ہونٹوں کی نرماہٹ پر جو اگلے پراستحقاق اور جان لیوا ستم ڈھائے، اس کے بعد وہ اپنے ہنسنے پر سراپا احتجاج بنی، گہرے سانس بھر کر اس سے دور ہونے کو مچلی، پر وہ اسے ڈریسنگ سے لاگ کے مزید پیاس ظاہر کرتے پرخمار تیوروں سے جھکا ہیں۔ فوری چہرے باہم قریب آنے پر زینش نے سہم کر سر ہلایا۔ اذان نے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا لمس ابھر کر معدوم ہوا، کتنا ہو سانسوں کے راستے میں کسی پکے ڈھیٹ راہگیر سا قبضہ جمائے ہوئے وہ چہرہ جواب کا منتظر تھا۔ بہت زیادہ ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تمہاری برتھ ڈے کا مین گفٹ ابھی پینڈنگ ہے، 1 ماہ لگے گا اس پر، انتظار کر لو گی؟ زینش، جس کی جان سے غربت کے سبب جاتی محسوس ہو رہی تھی، اذان کی بات بدلنے پر حیرت زدہ ہوئی۔ 1 ماہ؟ ایسا کون سا گفٹ ہے اذان کہ آپ اسے میرے لیے بنانے والے ہیں؟ تجسس کے سنگ فوری پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے تمہیں 1 ویک کا جو وقت دیا تھا، اب 1 ماہ میں بدل رہا ہوں۔ تب تک تم اپنا خیال رکھو گی اور پہلے جیسی ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی ہاسپٹل میں نہیں دیکھنا چاہتا زینش۔ اذان کی فکر اور ایک بار پھر شدت و خواہش سے دستبردار ہونے نے زینش کو اس کی مزید محبت میں مبتلا کیا۔ مطلب 1 منتھ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے؟ زینش کو لگا دل رک گیا ہے، جبکہ جواباً اس کی سانسوں کو مہکاتے ہوئے اس کی کمر میں بازو لپیٹے پہاڑ پر پرحدت سینے سے لگائے قریب لایا۔ جی نہیں، قریب نہ آنے کی کیا تک بنتی ہے، بیوی ہو تم میری، میرا سکون، قریب رہوں گا تو جی سکوں گا۔ میں نے تمہیں اسپیشل والا فیل کروانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی ہے، تاکہ تمہارا دماغ سیٹ ہو، تم خود ٹھیک ہو کر مجھے امپریس کرنے کے لیے چچا آئیڈیاز سوچ سکو، اور ہاں ایڈمیشن بھی تو لینا ہے تمہیں، اور دادا کی سزا پر عمل درآمد ہو لے، ہر معاملہ سیٹ ہو لے، پھر میں تمہارے ساتھ تمام فکروں سے آزاد ہو کر کہیں بھی جانے کو تیار ہوں۔ اذان کے جواب پر وہ مسکرا دی، خواص باختہ سی، میری تو جان نکل گئی تھی۔ ایک لمحہ زینش نے بے ارادہ کہہ دیا، حالانکہ اگر اسے اس جملے کے نتائج پتہ ہوتے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتی۔ سچ میں؟ اذان کی سنہری آنکھوں میں غالب آتے خمار پر زینش کی دھڑکنیں سینے سے لپٹیں، سانس مقابل کے ارادوں پر رکی۔ پھر ستم کے شک کی موجودگی کا سکون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب، جواب تو موصوف کو مل گیا۔ تبھی لمحہ لگائے زینش کو بازوؤں میں اٹھایا۔ اب نہیں، اب مجھے جان نکالنے کا دعویٰ کر لینے دو، روح نشین، جرم کیا ہے میں نے، سزاوار ہوں تو ہر تلافی منظور ہے ہمیں۔ کسی ڈرامائی بہکے انداز میں اس کی گال چومتا بولا۔ زینش سے اپنی ہنسی روکنا محال ہوئی۔ بہت خطرناک لگ رہے ہیں بہک کر، زینش نے حیا کی زیادتی سے سر ہوتے لجایا ہنس کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ یہ خطرناک تمہیں بھی اپنے جیسا کرے گا، ابھی چند لمحے بعد تم پہچانی نہیں جاؤ گی۔ اذان نے قدم پلٹائے، جس پر وہ سہم کر چہرہ اس کی گردن سے نکالے اذان کو گوری۔ اذان، ماروں گی آپ کو؟ اف، ڈانٹتی بھی غضب تھی۔ نہ مارنا، میں اور جن بن جاؤں گا، ابھی مجھے صرف تمہاری ہاتھ چاہیے۔ نرمی سے میٹرک پر زینش کو ملائم تکیے پر اس کا سر رکھ کر لٹائے، باری باری دونوں آنکھیں سرور کے سنگ چومی۔ کب تک ہاں چاہیے میری، کب تک محبت کریں گے مجھ سے؟ زینش نے گلابی ہوتی ڈری آنکھوں سے اذان کو پاس ہی بیٹھ کر خود کے چہرے پہ جھکتے اس کے سینے سے ہتھیلیوں کو جوڑے پوچھا، پھر دنیا والآخرات، ان دس ورلڈ اینڈ دی نیکسٹ؟ اس کی مرمری ہتھیلیوں کو اپنے سینے سے پکڑ کر ہٹائے میٹر سے لگاتا، اپنے ہاتھ مہموریت سے اس کے ہاتھوں سے جوڑے انگلیوں میں انگلیاں سرور کے سنگ پیوست کرتے اس کی چہرہ موڑ لینے پر اشارہ پر اپنے جاندار ہونٹوں کی مہر ثبت کرتا۔ زینش کے اندر جو سکون کی لہر اتار چکا تھا، اس کے بعد ان دو کو ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے ایک دوسرے کی اجازت درکار نہ رہتی تھی، سب رضا و سکون بن جاتا تھا۔ ایک نیا دن طلوع ہوا تو امید اور روشنی کی نئی امنگ کے ساتھ آیا۔ اذان اپنے اہم کام نمٹانے فجر ہی حویلی سے نکلا اور زینش کو کنول و سعدیہ کے حوالے کر دیا، جس پر اس کی موجودگی کا خمار ہی ایسا گہرا چڑھا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی وہ اطلسی ہوتے پہلو سے کب نکل کر آزاد ہوا۔ وہیں مشی کے 4 بجے تک دونوں آخری پیپر ہوئے
اور شام 6 تک اس کی گلگت کے لیے فلائٹ تھی۔ رات کچھ بی پی اسٹیبل نہ ہونے کی سبب آصف کی سرجری نہ ہو سکی۔ اگلی صبح ہوئی واتھا کی دعائیں ایک بار پھر رنگ لائیں۔ پہلی سرجری تو کامیاب ہو گئی، مگر ڈاکٹرز کا کہنا یہی تھا کہ لاسٹ سرجری کے لیے واصف میر کو لندن روانہ کیا جائے۔ بس 2-3 ہفتے کے اندر اندر واصف میر کی لندن روانگی تھی، اور وحدہ نے ساتھ جانے کا فیصلہ لیا کیونکہ وہ ڈیڈ کو اس حالت میں ہرگز اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور سب نے ہی وحدہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ تسلیم کیا۔ وہیں اذان نے میشی کو ایئرپورٹ ڈراپ کیا اور وہاں سے سیدھا حسیب سے ملنے پہنچا۔ کل کے حادثے کے بعد فیروز شمشیر کی سزا میں مزید سختی آ چکی تھی۔ خبر ملی ہے تیرے دادے پادے کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی اس کی نوٹنکی لگ رہی ہے ویرے۔ وہ دونوں اس وقت شام کی ملکجی روشنی میں ڈوبے تھانے کے پورچ کی جانب کھڑے تھے۔ دور پاؤ افق کی جانب ڈوبتے سورج نے نارنجی شربت انڈیل رکھا تھا۔ سچ میں اذان نے گردن موڑی یقین چاہا۔ ہاں، جب سے وحدہ کو گولی لگی تب سے یہی سننے میں آیا ہے کہ اس کی داڑھیں اور سسکیاں ہی نہیں رک رہیں۔ کیا اسے فیروز شمشیر کی برت سمجھ لینا چاہیے، یا پھر ایک نئے امتحان کا اشارہ؟ حسیب کو تشویش تھی، تبھی یہ معاملہ اذان سے ڈسکس کیا۔ یہ تو مل کر ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ میں جاتا ہوں جیل، دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ کیس ختم، اب تو بھی موج مار۔ اپنی موئی جم کے ساتھ نہیں بلکہ بہار اور اماں سائیں کے ساتھ۔ اذان نے جانے کو پر تولے ہی تھے، تبھی حسیب کا فون رنگ کیا۔ گھر سے فون خیر ہو۔ حسیب رات بھی گھر نہ جا سکا تھا، مگر اس نے بہار کو اطلاع دے دی تھی، مگر اس وقت شاید اماں کال کر رہی تھی۔ تبھی اذان بھی پریشانی کے سنگ رکا۔ سیبو کہاں ہے تو؟ فون لگتے ہی اماں سائیں کی بے قرار آواز ابھری۔ اماں میں تھانے میں ہوں، سب خیریت ہے؟ حسیب نے فکر مندی سے استفسار کیا، جبکہ اس جانب سائمہ حنزادہ بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھی لجائی اور گھبرائی سی بہار کو دیکھ کر مسکائیں۔ ستے حیرانے کھوتے، بس چھیتی نال گھر آ جا، تیری بہار نے اس حویلی کی خوشی بڑھا دی پتر۔ سائمہ صاحبہ کی شادی مر کسی کیفیت ماں پہ حسیب کے چہرے پر بھی چمک آئی۔ اذان نے مشکوک انداز میں حسیب کی بے قابو ہوشی آبزرو کیے۔ آئی بروز گرے۔ نہ کر اماں، سچی؟ حسیب کے وارفتہ یقین چاہنے پر سائمہ اس جانب اور اذان اس جانب مسکرایا۔ یہ مت کہیں کہ مجھ سے پہلے باپ بن گیا تو بھی۔ اماں نے تو دل کو گدگدا کر کال بند کی، جبکہ اذان کی تنبیہی نظریں دیکھتا حسیب ہنس کر یار کو پکڑے جیسے دبوچ گیا۔ اذان نے برا سا منہ بنائے اس جونک کو حد سے پرے کیا۔ کہا تھا سونیا یہ مار کا اپن ہی مار پہلے ماروں گا۔ ہی ہو ہائے اذان، تو بہت نکما ہے یار۔ کتنی بار ماموں بننا ہے تجھے، شرم کر، اب تو بھی باپ بن جا۔ حسیب کے زخموں پر نمک چھڑکنے پر اذان نے اس کی گردن سے پکڑے گاڑی سے لگایا۔ حسیب نے بہت مشکل سے ہرافاتی مرتا کہا، ہونٹوں میں دبایا، دیکھ مجھے تپا مت، منہ سینک دوں گا تیرا۔ اپنا بھی وقت آئے گا، اب یہ بتیسی اندر کر، ورنہ تیری اولاد کے آگے سارے پول کھول دوں گا فیوچر میں۔ سو مجھ سے پنگے نہ لے، اور اس قسم کے نازک تو ہرگز نہیں۔ اذان کی دبی دبی مسکراہٹ اس کے اندر کی خوشی بیان کر رہی تھی، پر وہ کیا ہے اس کھوتے کے باپ بن جانے نے؟ اذان کو تھوڑا جیلس بھی کیا۔ ہاں میرا معصوم بچہ، تجھ سے نہ ہو پائے گا ویرے، تو گلوکوز کی بوتلیں لگوا تاکہ یہ صدمہ ہضم ہو۔ حسیب نے مسلسل اذان کی واٹ لگائے رکھی، اور اذان کا اس بار خود ہنسی روکنا محال ہوا۔ کمینہ ہے قسم سے تو خالص، جا دفعہ ہو۔ اذان نے ہنستے ہوئے اس کو اپنی چٹانی قوت سے آزاد کیا، مگر پھر دونوں جیسے گلے لگے۔ وہ اس شام کو حسین کر گیا۔ مذاق ایک طرف، ہمیشہ خوش رہ، پر اللہ کرے تیری اولاد تیرے جیسی نہ نکلے۔ خرافاتی شے ہے تو، پتہ نہیں کیا پیدا کرے گا۔ یار کی سیدھی سیدھی دعا کہاں ہضم ہو سکتی تھی، تبھی اذان نے بھرپور ٹیڑھی کر کے ٹھوکی۔ ہاں ہاں، نہ کرو ویرے، نہ کر ویرے، مجھ میں ایک معصوم اور پیارا سا بچہ بھی چھپا ہے، تو بھی جلد مار لے مار کا، کیوں ناک کٹوانے پر تلا ہے میری؟ حسیب صاحب باز آتے، ایسا تو اس جنم ناممکن تھا۔ حنزادہ اپنی ناسوں کی حفاظت کیجیے، ایسا نہ ہو مذاق مذاق میں پھوڑ دوں۔ جب بہار کا دماغ چاٹ، مجھے بھی جانے دے، اور ہاں اب کچھ دن بہار کو ہی پیارا رہے، میں اب تجھے کوئی مار کا مار کر ہی ملوں گا، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ تو نے بھی مجھے غیرت دلا دی ہے، اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ دونوں کی شرنگیز ہنسی اور نظریں آفتی حسیب نے اس کو جاتے جاتے پکڑا، جس پر اذان نے ہاتھ گھما کر نئے نویلے باپ کی کمر سے کی اور ظالم ہاتھی مار ڈالا مجھے مسکین کو۔ حسیب نے ڈرامائی انداز میں دعائی دی، ایسی مسکینی پہ یہ لے۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں حسیب صاحب کو دکھائے مسکراتی جتاتی نظروں سے۔ 2 روپے کی دغا باز ایکٹنگ پر لعنت ارسال کی۔ 1 ملین صاحب اپنے باروں پر پر اعتماد انداز میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے سوار ہوئے، جبکہ حسیب کا ہنس ہنس کر گردہ تو یقیناً ہل چکا تھا۔ اذان کا ارادہ جیل جا کر دادا کی حالت خود دیکھنے کا تھا، جبکہ حسیب بھی فوری حنزادہ حویلی نکل گیا ملنے، لیکن اپنے بل بوتے پر۔ صلاحوں کے پار مستقل طور پر قید ہوا وہ شخص اذان طیب کی نظروں کے عین سامنے تھا۔ اذان نے ستا پیر دادا پر نظر ڈالی، جو جیل میں دائیں طرف بنی ذرا باہر کو ڈلوان کی مانند آگے کو سر کی دیوار پر بیٹھے، دونوں ہاتھ اسی دیوار پر ٹکائے گدلے فرش کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی کندھے پر ڈالی بندوق کو جھٹکا دے کر سنبھالتا اذان کو پورے 5 منٹ دیے، وہاں سے ہٹ گیا۔ سنا ہے بہت چیخو پکار کر رہے ہیں آپ؟ اذان کی آواز اب بھی وہ شخص لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، تبھی تو فوری گری گردن اوپر کو اٹھائی۔ بدبخت، تجھے مارنے کے چکر میں ان ہاتھوں نے ایک بے قصور کی جان لی ہے۔ مر گئی ہے کیا وہ؟ بتا نہ، دیکھ میں اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، تجھے سزا دینا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں سے نکال لے، مر جاؤں گا۔ دادا کی مہدوش حالت پر اذان نے تشویش کے سنگ قدم مزید صلاحوں کی سمت بڑھائے۔
دادا کی آنکھوں میں پہلی بار سرخی اور تکلیف دیکھنے میں دردناک تھی، پر اب اذان کے پاس ان کے لیے کوئی آسانی نہ بچی تھی۔ مر جائیں، ایسے باپ دادا، اور انسان کو مر ہی جانا چاہیے۔ عہدہ مری تو نہیں ہے لیکن مر بھی سکتی تھی۔ ویسے ایک بات ہے دادا، آپ کی ساری اولاد میں جان ساری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں، کوئی بھی آپ کی اولاد آپ پر نہیں گئی، کیونکہ آپ تو پیدا ہی دوسروں کی جان لینے ہوئے تھے۔ ہاں، وحدہ میں کچھ آپ جیسی جینیٹک خصوصیات ضرور موجود ہیں، لیکن ان کا استعمال بہترین انداز میں کرنا جلد سیکھ جائے گی۔ آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ کوئی آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا، سب نے آپ سے پناہ ہی چاہی، لیکن آپ کو یوں دیکھ کر میرا دل خوش نہیں ہوا دادا۔ تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں یہ تکلیف سہوں گا، اپنی قوت سے بڑھ کر برداشت کروں گا، پر آپ کی آسانی کے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ اذان طیب کا دل دکھا ہوا تھا، اس شخص کی شکل دیکھتے وہ سارے کرب جاگ گئے۔ دعا بھی نہیں کرے گا؟ اذان طیب جس نے ناگواری سے نظر موڑی تھی دادا کے آس پر، اس سوال پر انہیں دیکھنے پر مجبور ہوا۔ اگر آپ نے میرے بابا پر ذرا بھی ترس کھایا ہوتا تو آج میں بھی شاید آپ کی اس حالت پر پگھلنے کے بارے میں سوچتا، لیکن آپ نے اپنی ہی اولاد کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کیا۔ میں آپ کو سزا دینے والا نہیں ہوں، نہ مجھے یہ حق کسی نے بھی دیا ہے، لیکن اس زبان سے آپ کے لیے بد دعا تو نکل سکتی ہے، دعا نہیں۔ آپ کی سزا موت ہوتی تو میں کبھی سکون نہ پاتا۔ آپ کی سزا جیتے جی مرنا اور مرنا پانے کی بے بسی ہوگی، یہی مجھے اور آپ کے ظلم کا شکار ہوئے بے قصور اور معصوم لوگوں کو سکون دے گا۔ بلے درد سے آواز باری تھی، سینہ پھٹ رہا تھا، حلق میں کانٹے اگ چکے تھے، لیکن اذان نے رحم کی کوئی جھلک تک نہ دکھائی۔ مت کر میرے ساتھ ایسا، معاف کر دے، میں مانتا ہوں جانور سے بھی بدتر اعمال ہیں، پر میری سزا تو مجھے کب کی مل چکی ہے۔ دادا کی منت پر اذان حقارت ہو گئی، اس کے سنگ ان کے چہرے پر پھیلے کرب کو مرکوز کیا۔ کیسی سزا؟ اذان کی آواز سخت تھی تو لہجہ نہیں۔ رونا چاہتا ہوں پر رو نہیں سکتا، چیخنا بھی ممکن نہیں، حلق میں پھندا لگ گیا ہے۔ سلطان فیروز شمشیر کی نظر جھکی تھی، اذان کے اعصاب بھی شکست خوردہ شخص کی عبرت پر تنے۔ تو پھر ان ذرا پھندوں کا سوچیں جو آپ نے جیتے جاگتے، سانس لیتے مسکراتے اپنے بچوں کی زندگی میں لگائے تھے۔ آپ کی معافی بے وقت ہو چکی ہے فیروز صاحب، اب بات انسانوں کی نہیں، صلی اللہ کی ہے۔ اس کی بخشش ملے گی تو حقوق العباد بخشے جائیں گے۔ جس طرح اپنی صفاقیت سے آپ نے ہم سب کی ہوشیاں گلائیں، اب اپنے سالم پہاڑ وجود پر، جس پر بہت غرور تھا، آپ کو اسے گلتا سڑتا دیکھے، معاف کیجیے گا، میرے پاس آپ کی آسانی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قطعیت کے سنگ منہ پھیرتے ہی اذان پلٹ گیا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی، کچھ جگہوں پر پلٹنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، جیسے آج کی یہ رات کی راحت تک جان لیوا تھی۔ اس سے ایک بار تم ملوا دے اذان، مت کر میرے ساتھ ایسا۔ دادا کسی سختی التجا پر اذان نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بھیجا، سنہری آنکھوں کے کنارے سے روئے۔ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی اور میری کوشش ہے کبھی آپ سے ملنے کی خواہش نہ کرے۔ کوئی پاگل کیسے ہوتا ہے دائب انصاری کی طرح؟ باپ آہستہ آہستہ محسوس کریں کسی کی اولاد کو مارنے کی تکلیف، اپنی اولاد کے مرنے کی صورت سینے پر اچانک آ پھٹے۔ تو نقصان زیادہ کس کا ہوتا ہے، ہمارا یا دشمن کا؟ سمجھے دادا صحیح کہ کسی معصوم بے گناہ کی آہیں کیسے عرش ہلاتی ہیں، اور یہ جانے کہ اپنے ہی ہون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے کو مرضی کا سانس بھی نہیں ملتا۔ اپنے پیچھے وہ ایک الگ طرح کی قیامت برپا کیے چلا گیا، اور پھر وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا، نظروں سے آسمان سے، یہاں تک کہ اب والا سیاہ گھڑا اسے اپنے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہر ظلم کا احساس ضرور دلانے والا تھا۔ اور مکافات ہماری سوچ سے بھی زیادہ برے اور طویل ہوتے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت، وہ بھی دونوں جہان کے لیے۔ قریب بھی مت آنا۔ سائمہ حنزادہ سے زور کی جب بھی پایا، حنزادہ صاحب دوڑے کمرے میں آئے تو آگے سے بیٹھ سے اتر کر اٹھ کھڑی ہوتی، باہر نے گھوٹتے ہی دروازے میں روکا۔ حسیب کا کہکہا پورے کمرے میں گونجا، جس پر باہر کے چہرے مزید بوکھلاہٹ کے سنگ سرخیاں گلی۔ اتنی بڑی نیوز میری جانو، منہ تو میٹھا کرنے دو، پھر دور کیا دفعہ دور کر دینا مجھے۔ حسیب نے پکڑ کر باہر کو جیسے خود میں بسایا، بیچاری اس پہاڑی بکرے کی گرفت میں پڑپڑا تک نہ سکی۔ چہرے کا نقش اس جذباتی دیوانے نے یوں چوما کہ باہر کو لگا تو حال مٹا ڈالے گا، اپنی جنوں خیزی اور شادی مرگ جیسی ہوشی کے سبب۔ تم نے پھنسا دیا نا مجھے ان چکروں میں، اب تمہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملنی باہر، یاد رکھنا۔ باہر کا دل رونے کا کر رہا تھا، جبکہ حسیب کی ہنسی نہ تھم پائی، لیکن یوں اس دکھ کے لمحے باہر کی گود کا بڑھنا شاید اللہ کی طرف سے مرہم ہی تھا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو تمہیں کیسے اپنے لیے میسر کرنا ہے، یہ اپن پر چھوڑ دو۔ یہاں دیکھو، تم مجھے حسیب حنزادہ کو باپ بنانے والی ہو، شیرنی میری اولاد جنم دینے والی ہو، اس پر ایک بنگڑا نہ ہو جائے۔ حسیب کی باوری خوشی پر باہر کی اپنی ہنسی نکلی۔ اب وہ اس نمونے کو کیا ہی کہتی جو خود بھی کمرے میں ناچ رہا تھا، اسے بھی گھما کر رکھ دیا۔ حسیب پاگل ہو گئے ہو کیا، گرا دو گے مجھے؟ باہر کا سر اتنے گھمانے پر گونگ گیا، تبھی سہم کر اس جن کو روکنا چاہا۔ وہ ہنستی خوبصورت سی آنکھیں ایک دم باہر کے لیے محبت سے بھر گئیں۔ نہیں گراتا، خود چاہے کسی بھی دلدل میں اتر جاؤں، اپنی محبت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ حسیب حنزادہ، میری زندگی کی ایک اور راحت تم سے جڑ گئی۔ باہر ہے، یو آر لکی فار می، میرے جسم و جاں کی بہار تو تم ہمیشہ سے تھی، میرے اس اداس گھر کی رونق بھی بن گئی۔ میں کتنا خوش ہوں، کاش اپنا یہ دل کھول کر دکھاتا
اور میری ماں دیکھو ذرا جا کر ابھی سے سیر و خون بڑھ گیا ان کا، شاید ہی محبت کا کوئی جذبہ بچا ہو جو حسیب نے بہار پر نہ لٹایا ہو۔ اتنی محبت پر وہ خود جذباتی ہو کر حسیب کے گلے لگی۔ کتنی ہی دیر اس سکون میں دونوں گم رہے۔ مجھ سے دور مت ہونا، بھلے موٹی بحث کیوں نہ بن گئی، پرامس کرو پہلے مجھ سے۔ بہار کی روتو سی آواز پر حسیب ہنستا ہوا دور ہوا۔ مزید قریب آؤں گا سافٹی سافٹی بیوی کے پاس، فکر ناٹ۔ بے باکی سے شرم بیچ کھاتے خانزادہ صاحب نے بھی چھپڑ پھاڑ کر حدیں توڑیں، جس پر بہار نے ہنس کر اس کے سینے پر مکہ دے مارا، مگر بیچارے حسیب کے کرا اٹھنے پر بہار کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اداکاری میں تو حسیب صاحب آز کر وننگ پرفارمنس دیتے، بیڈ پر گر گئے، مگر بہار نے جب ڈر کر اس کی حیثیت اس کی جانب جھک کر جاننی چاہی تو اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دی اپنے اوپر، بہار کو گرائے۔ اس مکے کی پوری وصولی کرتے بہار کے جسم میں حرکت کرتا لہو تک اپنے استحقاق سے منجمد کر دیا، اور پھر دونوں کی آنکھوں میں اتر آتی رسیلی سی خوشی نے گویا منظر پاگل کر دیے تھے۔ سائمہ صاحبہ کا بس نہ چلا، ہزاروں شکرانے کے نفل پڑھ ڈالتی۔ اتنی خوشی تو شاید حسیب کے آنے نے نہ دی جتنی اپنے کھوتے کے بچوں کے آنے کے احساس نے ان کے روم روم میں بڑھتی تھی۔ وہیں اذان بھی ایک چکر ہاسپٹل گیا ہوا تھا، کافی بہتر تھی، مگر ابھی تک اسے دواؤں کے زیر اثر رکھا گیا تھا۔ سرجری کے بعد واصف کو بھی انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ پنار اور دھیان کی نائٹ ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ جواد اور عائشہ کے بہت اصرار پر ڈنر کے لیے ان کی طرف چلے گئے۔ پنار کی ناراضگی ہرگز ابھی بھی نہ اترتی، مگر عائشہ نے دھیان کی سفارش دلوا کر آخر کو پنار کو منا ہی لیا۔ چاروں نے ساتھ اچھا وقت گزارا تو رات وہیں رک بھی گئے، جبکہ طلال اور عزت مریم بھی اذان کے ساتھ واپس حویلی آ گئے۔ مرجان بھلے اتنی نہ تھی، پر وہ چاہتی تھی وحدہ ہاسپٹل سے ان کے گھر آئے تاکہ وہ اس کی کیئر بھی کریں اور ایگزامز کے لیے اس کی تیاری بھی کروا کر اپنی بوریت بھی دور کریں۔ تو واصف کے ہوش میں آتے ہی اس نے پرمیشن دی۔ یوں مرجان صاحبہ کا ڈرائیور سے ہاسپٹل سے پک کر گیا۔ وحدہ نے طلال اور عزت مریم دونوں سے پرامس کیا وہ بہتر ہوتے ہی گھر آئے گی، لیکن ابھی وہ خود مرجان میم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ ان سارے سالوں میں مرجان اس میں بہت زیادہ دوستانہ سا رشتہ استوار ہو گیا تھا، جبکہ منہاس بھی گھر جا چکے تھے۔ طلال تو کافی تھکے تھے، سو آتے ہی کمرے میں سونے چلے گئے، جبکہ عزت مریم نے لگے ہاتھوں اذان سے شادی اور عدم کے عقد کی بات کر لی۔ وہ انہیں کمرے میں چھوڑنے آیا تو کچھ دیر پاس ہی بیٹھ گیا۔ دادا سے مل کر آنے کے سبب طبیعت عجیب بوجھل تھی۔ آپ کو واقعی رشتے کروانے کا آفس کھول دیتا ہوں آئی جان۔ کہاں عدم کو سعدیہ سے لا جوڑا آپ نے اذان کے ایسے عجیب رد عمل پر؟ وہ پہلے ہی تیار تھی، تبھی تو اذان کے منہ بنانے پر ہنس پڑی۔ ثواب کا کام ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں، تم عدم سے پوچھ لو۔ سعدیہ تو مجھے اور زینو دونوں کو راضی ہی لگتی ہے، تمہارا بڑا ساتھ دیا ہے عدم نے۔ کیا ساری عمر کنوارا پھراتے رہو گے اسے؟ پوچھ لو اس سے، تو ہم سادگی سے دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ عزت مریم تو اپنے موقف پر پہاڑ سا ڈٹی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں عدم سے، آپ چاہتی ہیں وہ میرے کام کا نہ رہے، ہے نا؟ اذان کی شریر اور شکوہ کی نا یقین دہانی کا مفہوم سمجھے وہ پھر سے مسکرائیں۔ کیوں شادی نکمہ کر دیتی ہے؟ کیا تمہیں نکمہ کیا کیا زینو نے؟ بلکہ میرے خیال میں عقل مت ہی تمہیں اس پری نے تھمائی، ورنہ تم جلاد تھے، کرو جلاد۔ ماں کا سچا انڈر اسٹیمیٹ کرنا۔ اذان کو خفا کرنے کے بجائے ہنسا گیا۔ آئی جان یہ ناانصافی ہے، مصنوعی بلبلایا گیا۔ ہوتی رہے بھائی، زینش آئی تو تم سدھرے، ورنہ پتھر دل ہوتے دیر کہاں لگتی تھی تمہیں سو قدر کرنا اس کی ہمیشہ۔ وہ تمہاری اصل رہنما ہے، جس کے بارے تمہیں تمہاری ماں ہمیشہ مہربان رہنے کی نصیحت کر رہی ہے۔ میری جان اب جلدی سے مجھے دادی بناؤ تاکہ میرا بھی سیر و خون بڑھے۔ جاؤ شاباش۔ والدہ کی جلدی پر اذان پاس سے اٹھتا منہ پھلا گیا۔ آپ سب کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ نہ کر دوں 2-3 بچے، میری تو جان بخشی جائے گی۔ یا اللہ مجھے صبر دیں۔ منہ ہی منہ میں کوفت سے بڑبڑاتا وہ فوری کمرے سے نکلا۔ عزت مریم بھی شرارتی ہوئی ہنسی۔ بس بات گھما دینا ماں کی، ماننا مت، مجھے اصلی والے پوتے پوتیاں چاہیے۔ سن رہے ہو نا اذان، اس سے پہلے دادی بننا ہے مجھے کہ پوسٹر بنا کر تم دو کے دروازے کے باہر لکھا دوں، مجھے شرافت سے دادی بنا دو۔ پھر نہ کہنا عزت مریم اتنی خطرناک تو نہ تھی۔ دروازے کے باہر پہنچتا اذان ہنس کر اندر جھانکا۔ واقعی والدہ صاحبہ کا یہ روپ تو وہ بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور شاید 14 سال بعد وہ آئی جان کو اتنا خوش دیکھ کر کہیں دل سے خود بھی بے حد مسرور تھا۔ ایسے ہی ہمیشہ مسکرانے کا وعدہ کریں۔ پھر سو چکا نہایت پیارت سے وہ اندر جھانکتا بولا، وعدہ دل و جان سے وعدہ۔ عزت مریم اس وقت کسی بچی جیسی لگ رہی تھی۔ اذان نے اپنے ہاتھ پر بوسہ دیے آئی جان کی سمت ارسال کیا۔ عزت مریم نے مسکرا کر فلائنگ کس کیچ کی، بس پھر تیاری پکڑ لی۔ شرارت سے ماں کا بس اقرار سے ہی سیر و خون بڑھا تھا۔ وہ اوجھل ہوا تو عزت مریم اس کے جانے کے باوجود وہیں دروازے کی جانب تکتے جذب سے مسکرا دیں۔ اذان روم میں آیا تو دروازے کے پاس اس کے قدم تھمے قبل اندر زینش کے پاس بیٹھی تھی، سو اذان کو رکنا ہی مناسب لگا۔ دوسری جانب سعدیہ بھی موجود تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بابا کی موت کا، خود کو کبھی اکیلا مت سمجھیے گا اور بار بار مجھ سے معافی مت مانگے، بس میرے بابا کو خوش رکھے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ زینش نے آج بھی پورا دن صرف ریسٹ کیا، اور قبل نے اپنی غلطی کی تلافی پورا دن زینش کی خود کیئر کر کے یہی نہیں پہلی بار سعدیہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے کھانا بھی بنایا۔ زینش کا دل تو پہلے ہی وسیع تھا، اب قبل کا یہ بدلا ہوا روپ تو اور نہال کر گیا۔ میں نے پوری زندگی لالچ، خود غرضی اور نفرت میں گزار دی زینو، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس لمحے اگر طلال بھی مجھے دھتکار دیتا تو سچ
میں مر جاتی اسے خوش رکھنے کے لیے، کچھ بھی کرنا پڑا کروں گی، لیکن اس سارے سفر میں جو مجھے سب سے پیارا رشتہ ملا وہ تمہاری صورت ہے۔ کوئی خون کی کشش نہیں، پھر بھی انسیت کا جہاں ہو تم، الایت سے مجھے جو نفرت ہی ممکن ہے تمہاری بدولت وہ بھی الفت میں بدل جائے۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھنا چاہتی ہوں، تو میری بیٹی بن کر رہنا ہمیشہ۔ اذان کے ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی جب زینش نے کنول کے آنسوؤں کو بہت پیار سے پونچھا بھی اور ہاتھ بھی تھاما۔ انشاءاللہ پرانی ہر بات بھول جائیں، آپ کو ہمیشہ میری طرف سے دوستانہ رویہ ملے گا۔ بابا اور آپ خوش رہیں، مجھے بس یہی چاہیے۔ اب جا کر آرام کریں آپ بھی، اور سعدیہ تم بھی جاؤ۔ پورا دن مجھے پروٹوکول دیا دونوں نے کہ میں بالکل فٹ محسوس کر رہی ہوں۔ سعدیہ بھی دوسری ہی جانب بیٹھی تھی، دونوں کا شکریہ زینش نے بھرپور دل سے ادا کیا، جس پر کنول نے اس کا تھاما ہاتھ پیار سے چوما اور سعدیہ کے ہمراہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلی تو اذان دانستہ پیچھے ہٹ گیا۔ زینش اس سے پہلے اٹھتی دروازہ کھول کر آتے جناب کو دیکھ کر رہی سے ہی تھکن خوشی بن گئی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم سعدیہ اور کنول صاحبہ کے پروٹوکول سے ٹھیک ہوئی، اور جو رات ہم نے محنت مشقت کی، آپ کے درد و الم دور کیے، اس کا کیا محترمہ؟ اذان کے شکوے پر اٹھ کر گھومتے ہوئے روٹے جناب کے حصار میں آسمائی ایڑیوں پر اٹھ کر اس کی رخسار چومی، اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ملائم ہاتھ اذان کی گردن کی طرف جمائے۔ ایسی نظروں سے دیکھا کہ اذان نے بنا اعتراض اپنی گردن جھکا کر اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی سبھی بے داغ پیشانی پر وصول کیا۔ اس کا یہ کہ وہ میری مستقل راحت ہے اور آپ انمول خزانہ۔ لیکن سچی سعدیہ اور کنول صاحبہ دونوں نے آج پورا دن مجھے کسی ریاست کی شہزادی جیسا ٹریٹ کیا۔ اب تو صبح ہی چلے گئے تھے نا مجھے اپنے سحر میں مدہوش کر کے۔ ہوش میں آتے ہوئے کتنے لمحے لگے پوچھیے ہی مت۔ اب مجھے دنیا کا ان دو نے ہوش دلایا تو اتنا تھینکس تو بنتا تھا نا۔ دنش کی دل برانہ ادا کیسے نہ کمیلین کو گھائل کرتی، جو پاس آتے ہی جسم و جاں پر کسی راحت سے طاری ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آتے ہوئے کتنے لمحے لگے، میں پھر بھی پوچھوں گا؟ اذان نے جذب سے اس کی ٹھوڑی سے اپنے گال رب کرتے، اس کے ہونٹوں سے نکلتی سانس انہیل کرتے مستقل گہری نظروں میں مقید کیا۔ اس سے بہت کم جتنے آپ میرا ہوش اڑانے میں لگاتے ہیں۔ اس جیسے ہی جواب کا تمنا ہی تھا، گلے لگا کر اس کی نازک ملائم وجود کو خود میں بیچ گیا۔ تمہیں پتہ ہے حسیب اور بہار کی بھی گڈ نیوز آ گئی آج، اذان نے اسے آزاد کرتے بتایا، جس پر زینش مسکرا کر اس کی آنکھوں کی خواہش پر متوجہ ہوئی۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہار آپ پر لٹو تھی نا؟ اچھا ہے، حسیب بھائی نے اسے اپنے عشق میں کوٹے کوٹے ڈبو دیا۔ مجھے پتہ ہے، اس نے جس لڑکی کا اشارے اشارے میں کہا تھا مجھ سے ہاسپٹل میں، وہ خود تھی۔ زینش کی پراسرار مسکراہٹ اور ان جملوں پر اذان ٹھٹکا، پکڑ کر گہرے زینش کو اپنے قریب کھینچا۔ سچ میں؟ تمہیں کیسے پتہ؟ اذان کا سوال کیوٹ تھا، اس کی عجیب سی حسرت سے معلوم ہوا۔ آپ نے مجھے اس لیے نہیں بتایا ہوگا، کہیں آپ کی جنونی بیوی ہمہ حسیب بھائی کا نقصان نہ کراتی۔ اس کی گردن دبوچ کر، پر جب سے آپ مجھے ملے ہیں میں نے دوسری لڑکیوں کے بارے سوچنا سیکیور ہونا ہی چھوڑ دیا۔ آپ کو جو بھی چاہے بنتا ہے۔ آپ آسمان کا چاند ہے جسے پانے کی تمنا کسی بھی دل میں جاگ سکتی ہے، لیکن آپ میری ملکیت ہیں۔ ایک غرور مجھے آخری سانس تو کیا اس دوسری دنیا میں بھی مسرور رکھے گا۔ آپ میرے ہیں اور میری ساری دنیا آپ کی اس مسکراہٹ پر قربان۔ ایسے حسین اظہار تو جناب کی دکھتی رگ پکڑ کے دبا دیتے تھے۔ تبھی تو اس لمحہ وہ اذان طیب کی نظروں کی حد تک سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ نہ کر پگلی، کھا جاؤں گا۔ اذان کو نارمل تو رہنے ہی نہ دیتی، بس حواس سلب کر لیتی۔ اپنی انہی معصومانہ اداؤں سے مت گائے گا، چلیں ایڈمیشن فارم فل کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ڈاکومنٹس کی کاپیز بھی دن کو کروائی تھی، سعدیہ آپا گئی تھی مارکیٹ، جن سے میں چاہتی ہوں کل ہی بھیج دوں۔ زینش کی شوق ہنسی اور یہ خوشی سلامت رہے اذان طیب کے دل کی، بس یہی دعا تھی۔ دونوں نے ساتھ مل کر ایڈمیشن فارم فل کیا، اور اذان اپنے خوابوں سے زیادہ زینش کے خوابوں کی تکمیل کے لیے خوش تھا، اور شاید اب زندگی صحیح معنوں میں خوبصورت ہو گئی۔ فارم فل کرتے ہوئے زینش نے آس بری نظر اس وجیح شخص پر ڈالے، بس ایک ہی دعا کی کہ وہ اسے بھی جلد اولاد کی خوشی دے سکے جس نے اس کی زندگی کو سراپا سکھ بنا دیا ہے۔ میشی کو ایئرپورٹ سے اسد نے پک کیا، کیونکہ علمان کو اچانک ہی بہت فیور اور ٹانگ میں درد شروع ہو گیا، تو ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا سختی سے کہا۔ تبھی اسد نے لاہور واپسی کو ڈیلے کیا۔ پہلے میں شام علمان کو بڑے احترام کے سنگ گلگت ایئرپورٹ سے پک کیا۔ اسد کو دیکھ کر وہ کافی نروس تھی۔ علمان کہاں ہے؟ میشی نے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے بے قراری سے متلاشی نظریں چار سو گھمائیں۔ ٹھنڈ کا محترمہ گرم لانگ جیکٹ اور شال کے ہمراہ پورا انتظام فرما کر آئی تھیں۔ فلائٹ زیادہ لمبی نہ تھی، مگر میشی کافی تھک چکی تھی اور ویسے بھی رات بھی ہو چکی تھی۔ بے فکر رہیں بابی جی، کیپٹن بالکل فٹ ہیں، بس تھوڑا فیور چمٹ گیا ہے انہیں۔ آپ کو بحفاظت ان تک پہنچانے کی ذمہ داری بندہ ہی ناچیز کو ملی۔ مجھے اسد کہتے ہیں، آپ مجھے اسد بھائی کہہ سکتی ہیں۔ اسد کے مسکراتے جتاتے لہجے نے میشی کو قدرے بے فکر کیا، مگر علمان کو باہر ہے یہ سن کر میں شائم کو پریشانی ہوئی، جبکہ گلگت ایئرپورٹ سے علمان سیال نے جو ہنگامے کر لیا، اس کے بیچ لگ بھگ سوا گھنٹے کا فاصلہ تھا، مگر اسد نے ڈرائیونگ کے بیچ میشی کو ہرگز بور نہ کیا، بلکہ ڈنر تک لے کر دیا تاکہ وہ تھوڑی کام پڑ لگے۔ میشی بھی اس بیچ میسج کے تھرو علمان سے رابطے میں رہی۔ رات 11:30 بجے تک میشی اور اسد منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ یہ رہا بابی جی آپ کی ان کا ٹھکانہ، فراز بھائی ان کا بیگ اندر پہنچائیں اور کیپٹن کو بتا دیں کہ اسد کی فلائٹ تھی تبھی باہر سے ہی نکل گیا۔ اوکے بابی جی، اللہ حافظ۔ اب مجھے اپنے اکلوتے یار کی بالکل ٹینشن نہیں، ان کی پرسنل میڈیسن آ چکی ہیں۔
اسد نے پورا راستہ جیسے چھوٹے موٹے چٹکلے سنا کر میشی کو انٹرٹین کیا۔ وہ اسد کی زندہ دلی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میشی بھی مسکراتی۔ فراز بابا گھر کے ڈور پر چوکیدار کے فرائض نبھاتے تھے، وہی مشائم کو گھر کے اندر لیے بڑے خنزہ میں علمان کا لیا یہ گھر یہاں کے علاقائی گھروں جیسا تھا، مگر خوبصورتی اور کشش میں آس پاس کے گھروں کو مات دیتا تھا۔ سرسبز ماحول ذرا فاصلے پر دکھائی دیتے، بلند و بالا پہاڑ، بہتے جھرنوں کی دھیمی دھیمی سنائی دیتی مدر آواز، اور پھر یہاں کی ہڈیاں جماتی تھی اضافی ٹھنڈ سا بھی میشی کو آتے ہی اپنے ذہن میں لے گیا۔ فراز بابا نے مین دروازے پر دستک دی، جس پر علمان خود اٹھ کر باہر آیا اور سامنے مشائم کو دیکھتے ہی ساری تھکاوٹ دور ہوئی، لیکن وہ ضرور علمان کے چہرے کے زخم دیکھ کر مسکرانا بھول گئی۔ اوپر سے وہ جیسے بمشکل دروازہ تھامے کھڑا تھا، اس نے تو میشی کی جان سے کھینچی۔ فراز بابا نے سوٹ کیس گھر کے اندر رکھا اور علمان کو اسد کا پیغام دیتے ہی اجازت لیے واپس گھر سے باہر چلے گئے۔ علمان نے ہاتھ بڑھایا جسے میشی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے تکتے تھاما پکڑ کر اسے گھر کے اندر کیا۔ جناب نے دروازہ بند کیا۔ فائنلی تم اپنے گھر آ گئی، رونا مت پلیز، ورنہ میں اور بیمار ہو جاؤں گا۔ اپنے مہکتے سار میں شدت سے مشائم کو بھرے ماتھے پر جھک کر پیار دیا، پھر بھی ایک آدھ آنسو ضبط کے باوجود میشی کی آنکھوں سے ٹپک کر گال تر کر گیا۔ علمان کی خوشبو انہیل کرتے وہ رو پڑی، علمان! مشائم نے ڈوبی آواز میں اس کے چہرے کے زخموں کو ملائم ٹھنڈے یا خاد کی پوروں سے چھوتے پکارا تو آواز نم ہو کر ٹوٹ گئی۔ جی میری جان، قاضی ہوں یار، مسکرا کر ملو۔ علمان سے اس کے آنسو سر سے برداشت نہ ہوئے۔ اتنا بڑا زخم میری فیورٹ گال پر، سر پر بھی، ٹانگ پر بھی ایسے ہوتے ہیں قاضی، میں نہیں بول رہی۔ فوری روٹ کر حصار سے دور ہوئی، جبکہ علمان نے اس کا ہاتھ پکڑے واپس اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگایا۔ جی جناب، 78 ایپیسوڈ، لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2 بھی آ چکا ہے۔ پارٹ 3 تھوڑا لانگ ہوگا تو اس لیے وہ ایک دن بعد آئے گا، تو یقیناً آپ کو آج والی قسم اچھی لگی ہوگی، تو اپنے اچھے لمبے لمبے ریویوز دینا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں لاسٹ اینڈ فائنل پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔